الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست یہود کی وجہ تسمیہ۔ لغوی مفہوم سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ لفظ یہود دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اہل لغت کے نزدیک اس کا مادہ ہے واو دال ہے، جس کے متعدد معنی ہیں، مثلا توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اور اس سے لفظ یہود جو ہے، لفظ یہود تہود بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے یہودی بن جانا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ایک جلیل القدر انبیاء کا بھی نام ہے ہود، اور حضرت ہود اور ان کے نام پر قرآن میں مکمل صورت موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اور ہم نے دعا کی اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو مابعوث فرمایا، قرآن میں ذکر کیا۔ ابن کثیر نے تو اس جگہ پر لکھا ہے کہ لفظ یہود جو ہے وہ ہدا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے محدت دوستی کے ہے، یا تو تہود سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے توبہ کے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام کے خیال میں یہودا فلسطین کے ایک حصے کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد فلسطین کی تقسیم ہونے کی صورت میں وجود میں آیا، اور جس میں حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد آباد ہوئی۔ اب پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں ہم نے سمجھنی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو مشہور انبیاء ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت مسیح علیہ السلام، یہ مشہور انبیاء ہیں۔ صحیفے جو ہیں، صحیفہ ابراہیمی، زبور، تورات، انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، تاہم بنی اسرائیل کے امر آنے سے مرنے سے انکار کر دیا۔ اس عمرہ نے ان کتابوں کا بھی انکار کیا، کچھ کتابوں کو مانا، جب حضرت عیسیٰ آئے تو ان کے خلاف وہ لڑتے رہے۔ بنی اسرائیل کے مشہور قبیلے ہیں ربون، شمون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جات، عشیر، یسکار، زبلون، مناسا یا یوسف، افامیم اور بیامین۔ اب جو قبیلہ ربون ہے یہ بحر مردار کا مشرقی علاقہ جو وادی موجب تک تھا، تورات کے مطابق قبیلہ ربون کی اولاد پر مشتمل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور لیہا کے بیٹے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں دوسرا قبیلہ ہے، عبرانی مقدس کتاب میں شمون کا جو ذکر آتا ہے، ٹریپ آف سیوم کے نام سے عبرانی میں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو عبرانی کتاب مقدس کے مطابق قبیلہ یعقوب علیہ السلام اور لیہ کے دوسرے بیٹے شمون کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح سے لاوی جو ہے یہ قبیلہ لاوی یا لیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹرپ آف لیوی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نبی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ جو ان کی کتابوں میں بھی ذکر آتا ہے، اور جس وجہ سے اس قبیلے کو خاص عزت ملی ہے۔ اور بائبل کے مطابق خود لاوی پر ان کے باپ یعقوب نبی نے لعنت کی تھی، یہ بائبل کے مطابق جو بائبل کہتی ہے، جسے ہم نیو ٹیسٹمنٹس کہتے ہیں، جس وجہ سے یہ قبیلہ لعنتی ٹھہرایا جاتا رہا۔ مگر پھر کوہ سینا پر لاویوں کو جب خدا کے انتظار میں اہم ذمہ داریاں تصیف ہوئی، عطا ہوئی، تو اس وقت یہ مان لیا گیا کہ خدا کی لعنت خدا کی رحمت میں بدل گئی۔ پہلے بنی اسرائیل پر لعنت بھی ہوئی ہے نا، جو ہم بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں میں، کہ اللہ نے اس قبیلے پر لعنت بھی برسائی۔ جیسے لعنت سے مراد کہ جو 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات جو پورا مکمل ہے سورہ یوسف کے اندر بھی،
किस तरह से वो जुल्म करते, कुएं में डालते, कभी कहाँ छोड़ के आ जाते, बाद में तौबा भी इनमें से की। तो तौरात के मुताबिक कबीला लावी की औलाद जो है पर मुश्तमिल है और हजरत याकूब अलैहि के तीसरे बेटे हैं। इसी तरह से कबीला यहूदा, इब्रानी किताब मुकद्दस में कबीला यहूदा, जिसे ट्रिब ऑफ जूड या इब्रानी ज़बान में इसे शेवत और यहूदा तिब्रानी में कहते हैं, बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक है। तौरात के मुताबिक कबीला यहूदा की औलाद जो मुश्तमिल है वो याकूब और लेया के चौथे बेटों में से है। और इसी तरह कबीला दान, अब दान के हवाले से अगर हम पढ़ें तो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक है। किताब हरकीएल के मुताबिक इनको जमीन का शुमाली हिस्सा अता किया गया। ये तौरात का एक चैप्टर है। तौरात के मुताबिक, और ये इंजील में भी आया है, तौरात के मुताबिक कबीला जो है ये जो दान, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी जो एक और बीवी है जिसका नाम है बिल्हा के बेटे दान की नस्ल में से है। इसी तरह नफ्ताली कबीला है, और नफ्ताली बहुत सारे आज भी लोग हैं, और भी कबीले कहीं ना कहीं जिंदा हैं, पर एक इसराइली है जिसका नाम है हन्नानिया नफ्ताली। ये बड़ा यहूदी का सपोर्टर है और आज भी नफ्ताली कास्ट के लोग मौजूद हैं। नफ्ताली जो है बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक है। नफ्ताली याकूब के 12 बेटों में से एक है, और ये बनी इसराइल के कबीले नफ्ताली का सरबरा यानी कबीला नफ्ताली इसी की नस्ल में से है। इसी तरह से कबीला जाद बनी इसराइल का एक कबीला है जो मुल्क सामरिया के मशरिकी हिस्से में आबाद था। इस कबीले के बानी जाद थे जो याकूब के बेटे थे। और इसी तरह से एक और जो कबीला आता है आगे चलकर, अगर हम उसे ढूंढते हैं देखते हैं तो वो एक और इनका कबीला निकल कर आता है जाद के बाद अशीर। और अशीर के हवाले से अगर पढ़ते इब्रानी बाइबल के मुताबिक अशीर का कबीला जो इसराइल के कबीलों में से एक था, जो अशीर याकूब का 8वां बेटा, ये 10 गुमशुदा कबाइल में से एक है। इसीलिए यहूदी किस जगह पर ये क्लेम करते हैं कि जो पठानों का कबीला अफरीदी है, जिसे हम अफरीदी कहते हैं, वो अफरीद कहते हैं इसे, कि ये हमारा खोया हुआ कबीला है। और पठानों का एक शजरा बनी इसराइल से भी कहीं मिलता है। और इसी तरह से अब हम आगे चलकर अगर देखते हैं तो जबलून, इब्रानी बाइबल के मुताबिक कबीला जबलून इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। और यशू की किताब में इसराइली कबीले की तरफ से केनान की फतह की तक मील के बाद यशू ने 12 कबीलों के दरमियान जमीनी मखतुस यानी कि एक हुदूद देकर जो इलाका जबलून की मखतुस किया गया, उनके लिए एक दायरा दिया गया और गलील के जनूबी सर्वे पर था। और यशू ने 12 कबीलों के दरमियान जमीन का एक तयन कर दिया। इसी तरह से एक कबीला यूसुफ अलैहिस्सलाम का कबीला। और बाइबल के मुताबिक, ये बाइबल के मैं इनके किताबों के हवाले इसलिए कोड कर रहा हूं कि जब आप कभी इस किस्म के लिबरल लोगों से टकराओगे जो इस्लाम से अपने आप को बेजार समझते हैं और वो इस किस्म की साइंसी और फलकियाती और न्यू टेस्टामेंट्स और ओल्ड टेस्टामेंट्स की बातों को कोड करेंगे जो और किताबों की जी उन किताब में ये जिक्र है, तो आपको उनके हवालाजात पता हो कि यहां ये बात है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कबीले के हवाले से बाइबल की रिवायत के मुताबिक इसराइल के कबीले में से एक है जो कि अफामीम और मनसी के कबीले, जिन्हें अक्सर यूसुफ के 2 कबीले कहा जाता है, और रिवायती तौर पर दोनों मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कबीला तश्कील देते हैं क्योंकि दोनों यूसुफ के बेटे हैं। ये इनकी किताबों के अंदर हवाला मिलता है। और इसी तरह मिनसी, इब्रानी बाइबल के मुताबिक मिनसी का कबीला इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। 720 कबले मसीह के तबाकुन असूरी हमले के बाद इस 10 गुमशुदा कबाइल में एक शुमार किया जाता है, ये भी गुम गया है। और अफराइम कबीले के साथ मिलकर मनसी ने यूसुफ का अपना घेराना पर मुश्तमिल तश्कील दिया और यानी कि इन्हीं की नस्ल को बढ़ाया। और इसी तरह अफराइम इब्रानी के मुताबिक, इब्रानी बाइबल यानी कि हिब्रू बाइबल के मुताबिक कबीला अफरामीन और इसराइल के कबाइल में से एक था। और मनसी के कबीले ने अफरामीन के साथ मिलकर यूसुफ की नस्ल को बढ़ाया और घर आबाद किए। ये 10 गुमशुदा कबाइल में से एक है
نام کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نام الگ الگ کتابوں میں الگ الگ آئے ہوں۔ اس کے بعد ایک مشہور بیامین قبیلے کا جو ذکر آتا ہے۔ بیامین یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ان کی نسل سے جاری قبیلہ ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل اور ان کے 10 گمشدہ قبائل جو ہیں، 10 گمشدہ قبائل بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 10 سے مراد ہے جو 722 قبل مسیح میں مملکت اسرائیل کی جدید اشوری سلطنت کے فتح کرنے کے بعد جلا وطنی کر دیے گئے۔ اور 12 قبیلوں کا ان کا ذکر اگر آپ دیکھیں نقشے کے اوپر بھی، فلسطین کے اسرائیل کے نقشے پہ، تو 12 قبیلے آپ کو ملتے ہیں: عشیر، نفتالی، جاد، منسی، یشکار، افامین، بیامین۔ یہ سارے قبیلے ان کے آپ کو وہاں ان کی حدود اور ان کی زمینی حدودیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل میں فلسطین کا ہی تعین کیا کہ یہیں سے ہم اپنا سارا کام چلائیں گے اور یہیں سے ہم رہیں گے۔ اب یہاں تک تو یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الکالوس المتحیت میں ہے کہ یہود اور الہود سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے توبہ اور رجوع الہی حق۔ اس کے معنی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو نام ہے، اس نام کے کچھ نہ کچھ تو معنی ہوں گے نا، کہ انہوں نے یہ نام اپنے لیے اتنا مخصوص کر دیا ہے اور انہوں نے یہ نام اپنے اوپر اتنا چپکا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نسان العرب میں ہے کہ الہود، ہاد، یہود اور ہدا سے ہے۔ اس کے معنی ہے کہ حق کی طرف پلٹنا، رجوع کرنے والا، اور ہاتھ کہتے ہیں کہ عقل مند ہونے کو، اور ہاتھ کہتے ہیں جبکہ یہودا اس سے ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قوم تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ چہتی قوم تھی، بالکل یہ چہتی قوم تھی، اور یہ بار بار توبہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ آپ کوئی نبی بھیج، ہم اس کی پیروی کریں، مانے۔ تو جب ان کے پاس نبی بھیجا جاتا تو یہ مخالفتیں کر دیتے، اور بنی اسرائیل میں 70 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ اسی طرح سے اب اگر ہم اس کا اصلاحی مفہوم دیکھیں تو ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا Jewish are the reports of ancient people collected in۔ یہود قدیم عبرانی لوگوں کی نسل میں سے ہیں، قدیم عبرانی، اور ایل بائبل کے دور میں عبرانی جو اسرائیلی کہلاتے تھے موجودہ اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور معروف الاسلامیہ میں کہ یہود کی اصلاح یا تو قدیم سلطنت یہودا کے باشندوں یا یہود بن یعقوب کی اولاد یا مذہب یہود پر عامل شخص کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ اصلاح میں یہودا اور سبز رنگ کے ایک کپڑے کو کہتے ہیں جس کو یہود بوجہ امتیاز و افتخار اپنے کپڑا پرسی لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مشکات میں جو روایت آتی ہے جس کا مفہوم ہے، وہ تلستانی جو لوگ ہوں گے ہری چادروں والے، وہ 70,000 اصفان کے یہودی وہ دجال سے ہاتھ ملائیں گے، وہ 70,000۔ اور اسی طرح اگر ہم آگے چل کے اس کو اور دیکھیں تو چنانچہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی طرف منسوب ہو کر بنی اسرائیل یہود کہلائے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے تمام پیغمبر کا دین اسلام تھا، اور یعنی کہ اسی دور کا دین اسلام تھا، اور ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی یا تھا یا یہ مذہب اس نام کے ساتھ بعد میں پیداوار ہوا۔ اب اس مذہب کو کیا یہود کہا جاتا تھا یا یہ مذہب بعد میں ہوا؟ تو اس پر جماعت اسلامی کے جو بزرگ گزرے ہیں، مودودی، ابو العلا مودودی جو گزرے ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں 1980 میں لکھتے ہیں، 1979 میں لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو لوگ یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ اس نسل کے اندر کاہنوں، ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق عقائد اور رسمات کا جوڑ ڈھانچہ تشکیل دیا اور اس کا نام یہودیت ہوا کہ یہ یہودی کہلائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی جماعت کا اپنا شرازہ بکھرا تو بنی اسرائیل کے مختلف قبائل منتشر ہو کر علیحدہ علیحدہ سلطنتوں میں قیام پذیر ہوئے۔ ایک سلطنت یہودا کے نام سے وجود میں آئی، جس میں یہودا بن یعقوب کی نسل آباد ہوئی، جو بعد میں یہودی کہلائے۔ لفظ یہود حضرت یعقوب کے بعد کے زمانے کے آخری ہیں، اور قرآن مجید نے ان کو بنی اسرائیل کے لقب سے پکارا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہی تھا، اسلام ہی ہے، اور اس میں کوئی یہودی نہیں تھا۔ اب آگے چل کر اگر مسئلہ آتا ہے دوسرا، اسرائیل، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اسرائیل 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اب یہ 2 لفظوں میں سے اگر ہم اس کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہ کیا ہے، تو پھر ہمیں اسے آگے دیکھنا ہوگا لازمی کہ یہ کس چیز کے حوالے سے بنتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ ایک ہے اسرا کے معنی ہے عبد یا برگزیدہ، یا ایل جو کہ عبرانی میں اسما یعنی کہ نام باری تعالیٰ ہے، اسم باری تعالیٰ ہے۔ کون؟ عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ایک نام کو۔ اور جو اسرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک برگزیدہ کے لفظ میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو عبرانی ہے وہ اسم کیا ہے؟ ایل کے، وہ ایل کے ہے باری تعالیٰ میں سے ایک ہے۔ اس لحاظ سے اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا۔ کون؟ برگزیدہ اور اسمی مبارک باری تعالیٰ، یعنی کہ اسرائیل بندہ خدا عبداللہ، یہ لقب ہے یعقوب کا، یہ لقب ہے یعقوب کا۔ اگر آپ جبرائیل کا نام بھی دیکھو تو ایک جگہ پہ جبرائیل کا نام بھی عبداللہ ہے، اسی طرح میکائیل کا نام بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے، اسی طرح اوروں کا نام بھی ہے۔ تو ان کے معنی بھی ہے کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا بندہ۔ تو یہ اللہ کا جو بندہ لفظ ہے، یہ اگر عبرانی میں پڑھا جائے، جیسے عبرانی میں وہ موسیٰ کو مورس کہتے ہیں، مورس، اور یشوع عیسیٰ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈینیل، اور وہ اسی طرح سے جیکب یعقوب کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ چلتے آ رہا ہے۔ سلیمان، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور یعنی کہ وہ انہی چیز کو لیتے ہیں۔ مگر اگر ان کو عربی میں یا اردو میں ہم دیکھیں تو اردو میں ترجمہ اللہ کا خدا کا بندہ عبداللہ عربی میں، اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے حوالے سے آدم تک جتنے بھی نام ہیں، اگر ہم ان کو عربی میں دیکھیں تو ان کا ترجمہ وہی ہے، اور عبرانی میں بھی اگر لفظ آتا ہے تو ان کا ترجمہ آ کے اردو میں وہی بنتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ عبرانی کتاب میں یعقوب کو کئی جگہ پر اسرائیل بھی کہا گیا ہے، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو۔ یہ اسرا، عبد اور ایل اللہ کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور عبرانی میں اس کا ترجمہ ہے عبداللہ کیا جاتا ہے۔ اور عبرانی زبان کے اندر، یعنی ہبرو عبرانی جو ان کی کتاب عبرانی زبان ہے، تالمود جس میں لکھی گئی، اس میں یہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اور اگر اس کو اور آگے ہم ڈیپلی طور پہ سمجھیں تو اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا، یہ یعقوب کا لقب تھا۔ اب جو انبیاء تھے وہ کون تھے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک انبیاء علیہ السلام تھے، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے کہ یہ انبیاء بنیں گے، یہ رسول بنیں گے۔ اور اسی طرح سے ہر نبی کے نام کے اگر معنی دیکھو تو ان کے معنی لاجواب ہیں، اللہ سے ملانے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کہ خدا کی طرف سے عطا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اسحاق کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو لقب دیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتوں میں ہیں۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی 2 شاخیں ہیں، ایک اسحاق، ایک اسماعیل۔ یہ اسماعیلی آج والے نہیں، یہ تو رافضی ہیں، شیعوں میں سے آتے ہیں۔ وہ اسماعیلی جس میں سے آپ علیہ السلام شجرہ اسماعیلی میں پیدا ہوئے، اور تمام بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے
وہ کہاں سے آئے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اگر آپ ان کی طرف جا کر ان کو دیکھو، کیا ہوا؟ ابراہیم آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، دانیال آئے، مسیح آئے، عیسیٰ آئے۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کون آیا؟ کون آیا؟ ایک ہی نبی آیا، ایک ہی نبی آیا۔ کون آیا؟ ایک ہی نبی۔ کون آیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ میں سے اسماعیل، اسماعیل میں سے بنی اسماعیل آئے۔ اور ان بنی اسماعیل میں سے کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آئے ہیں، آخری نبی بن کر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہے۔ اب اگر یہودیوں کے اصل قبائل کو دیکھیں، ربون، شمون، لاوی، یہودا، یسکار، زبلون، اور اسی طرح سے دھینیا، جات، اشیر، دان، نفتالی، یوسف علیہ السلام کا قبیلہ اور بیامین، یہ 13 ہی قبیلے ان کے لگ بھگ بنتے ہیں ان کی عبرانی کتابوں میں جہاں آتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس تو 12 قبیلوں کے بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، حدیثوں میں بھی، تفاسیر میں بھی۔ اب یہودیوں کے ساتھ ان کے کئی قبیلے گم چکے ہیں، اسی لیے یہودیوں کے کچھ ربی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ قبیلے جو گم چکے ہیں ان میں سے یہ افرید جو ہے یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا قبیلہ ہے۔ اور یہ ہمارا قبیلہ اسی لیے ہے کہ یہ ہمارا کھویا ہوا قبیلہ ہے، اور یہ کھوئے ہوئے قبیلے کی طرف یہ دعویٰ اپنا کلیم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا میں ہے، انسائکلوپیڈیا آتی ہے کہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نام عہد نامہ قدیم میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ کون سا نام؟ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو ان کا جو لقب ہے، کئی جگہوں پر آیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی ایک اور کتاب میں کہا ہے، کولیر انسائکلوپیڈیا میں ہے، کہ یہ نام عہد نامہ قدیم میں متعدد جگہ پر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا سے کشتی لڑنے والا۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا کے فرشتے سے کشتی میں غلبہ حاصل کرنے پر دیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، یہ کلیم یہ کرتے ہیں، اور یہ انہی کی لکھی ہوئی دستاویزات، اور ان کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کشتی کرنے والا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بائبل میں ہے کہ خداوند نے کہا تمہارا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہ کہلائے بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یہ باپ آف جینیسس کے اندر آیا، جسے پیدائش کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہے نا قرآن کی صورتیں ہیں، بقرہ ہے، ال عمران ہے، النساء ہے، اسی طرح سے ان کے پاس بھی چیپٹرز ہوتے ہیں۔ باپ آف جینیسس، باپ آف پیدائش کا باپ، اور اسی کے اندر ذکر آیا اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، جو کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام جیسے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، بنی اسرائیل کہلائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 شاخیں نکلتی ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل جو کہ جزیرۃ العرب میں رہی، قریش عرب قبائل کا تعلق اسی شاخ سے ہے۔ البتہ بعض قبائل ایسے بھی تھے جو نسلن اسماعیل کی اولاد نہ تھے، مگر چونکہ وہ حضرت اسماعیل کے پھیلائے ہوئے مذہب سے متاثر تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے تھے۔ یعنی کہ میں پٹھان ہوں، مگر میرے ساتھ کچھ سندھی لوگ رہ کر پٹھانی سیکھ لیتے ہیں، یا میں سندھیوں کے ساتھ رہ کر سندھی سیکھ لیتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اب انہی کا مانتا ہوں کہ بھئی میں سندھ کا سندھی ہوں، حالانکہ بے شکلی میں پٹھان ہوں۔ تو کچھ لوگ شجرتاً نسلاً اسماعیلی نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مگر وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے دین سے متاثر ہوئے، ان کے کلمے کو پڑھا، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ دین کے کام کو کیا، اور ان کے ساتھ ان کو اپنا پیروکار کہتے، اور ان سے اپنا سلسلہ نسب جوڑتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری نسل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی،
کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں، اب یہ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اور اسرائیل ان کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے جو نسل آگے بڑھی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا۔ ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا میں یہ مینشن ہے کہ جو یہودی کہلائے وہ اپنا شجرہ یہودا سے جوڑتے ہیں، اور یہودا جو اولاد ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو یہودا سے چلے، یہودی کہلائے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جو انبیاء چلے، جو لوگ چلے، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یہود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ 1800 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح کے درمیان جنوب مشرقی بغداد میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعان میں قیام پذیر ہونے کو کہا، تو موجودہ اسرائیل ہے، آج کا موجودہ اسرائیل ہے، وہاں انہوں نے عبرانیوں کو پایا۔ اب جب یہ کون پہنچے؟ یہود اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور 1800 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان جو جنوبی مشرقی بغداد میں جو لوگ رہتے تھے، کنعان میں قیام پذیر تھے، علاقہ کنعان میں تھے، ان کو اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر رہو۔ جو آج کا موجودہ اسرائیل ہے، وہاں انہوں نے عبرانیوں کو پایا، ہبروؤں کو پایا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل تھا، یہودی لوگوں کے کون تھے؟ جد تھے، آباء و اجداد تھے۔ اور اسی طرح سے یہودیت بعہد موسیٰ، بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون ان پہ مظالم ڈھا رہے تھے، اور ان کی جو ستائیاں اور لگ رہی تھی، اور ان پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور ان سے جو کام لیے جا رہے تھے، اور یہ روتے بھی مانگتے بھی، اللہ کو ان پر ترس آیا کہ چلو بھائی ان کو پھر سدھرنے کا موقع دو۔ اور کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ موجود ہے۔ یہ جتنی دفعہ آپ نے تفاسیر پڑھی ہے، میرا مطلب آپ لوگوں کو تفاسیر سے روکنا نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے کہ ان تفاسیر کی ڈیپ میں کیوں نہیں جاتے ہیں، کہ یہ واقعات جو ہوئے ہیں یہ تمام وہی چیزیں ہیں، کہ یہ جنید اقبال طوفانی کوئی نئی چیز نہیں لایا۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں نے اپنے اکابرین سے پوچھتے ہوئے، اپنے بزرگان دین سے پوچھتے ہوئے، اپنے بڑوں سے پوچھتے ہوئے ان کی ڈیپ میں گیا، اندر تک گیا، دیکھا کہ ایسا کیا ہے یہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور لوگ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہے، فتنہ دجال، فتنہ یہودیت، شیطانیت، یہ تو وہ سارا وہ جس کا قرآن ذکر کر چکا ہے، بتا چکا ہے کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون کیا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے اتنی بار تفاسیر پڑھی ہے مگر ڈیپلی طریقے سے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ آگے بھی نہیں بڑھے، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہم لوگوں نے۔ تو بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ قوم سال سے مصر کے جابر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں غلام چلی آ رہی تھی۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو فرعونی مصر، تاریخ مصر کھول کے بتاؤں گا کہ ان کے کون کون سے فرعون ہیں، رمسیس 1، رمسیس 2، تختون، فلاں ڈمکا، یہ سارے جو ان کے فرعون آئے، 18ویں کا، 12ویں کا، 14ویں کا، 27ویں، اپنا 13ویں کا، 11ویں کا، یہ جتنے فرعون آئے، ان کی فوٹوز، ان کی تاریخ، ان کے شجرے، ان میں سے ایک فرعون ایسا گزرا جن بہن بھائیوں نے شادی کی، اس سے وہ فرعون پیدا ہوا، اور اس میں بیماریاں تھی، اور وہ 17-18 سال کی عمر میں مارا گیا، انتقال ہو گیا، بیماری لگی، کیونکہ اور یہ تو آج کی میڈیکل ثابت کر چکی ہے کہ ایک بلڈ ریلیشن، یعنی کہ محرم رشتہ، بہن بھائی محرم جو اسلام نے منع کیا ہے شادی کا، ان کے درمیان اگر شادی کر لی جائے تو اولاد میڈیکلی طور پر اتنی سائنٹیفکلی کمزور ہوتی ہے کہ وہ مر جائے گی، بیماریاں لاحق ہوں گی۔ اور آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس فرعون کی 3D پکچرز بھی بنا دی گئی ہے کہ اس کے گھٹنے کیسے ٹیڑھے تھے اور کیسے تھے۔ تو بنی اسرائیل ان پر غالب رہے اور ان پر ظلم ڈھاتے رہے، اور یہ قوم غلام چلی آئی۔ بنی اسرائیل اسی وجہ سے غالب قوم کے سخت مصائب اور مظالم کا شکار تھی کہ اس قوم میں آفتاب کی چمک اور بجلی کی کڑک کی طرح سے ایک برگزیدہ ہستی سامنے آئی جس سے ایوان ظلم اور کفر میں بھوچال آ گیا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
آئے، حضرت موسیٰ آئے اور جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور بنی اسرائیل کو مصریوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مابعوث فرمایا۔ آج آپ دیکھ لو، جنگ تو ان کی یہودیوں کی مصریوں سے ہونی چاہیے تھی، فرعونیوں سے ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے انہی کے ڈی این او سے کام لیے۔ آج پورے مصر کو انہوں نے ایجپشن کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ آج انہوں نے ایجپشنز کی وہ جادوئی طاقتیں جو سامریت کے دور سے چلی آ رہی تھی، شیطانی جنات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مصری قوم ان کی غلام بنتی چلی جا رہی ہے، اب انہوں نے سوچا دنیا کے اور قوموں کو گھٹنے ٹھکائیں، تو کئی مذاہب لبرلزم کو اپناتے ہوئے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ ہندوستان سناتنی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، ششوشت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، بدھ مت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ لبرلزم، سیکولرزم، فیمنسٹ، ان تمام قانونوں کے سامنے انہوں نے اپنی روایات، اپنی ثقافت کو توڑ دیا اور ان کے اس رنگ میں رنگ گئے۔ عیسائیت، کرسچینٹی ان کے آگے غلام بنی۔ اب جو ایک قوم تین سے ٹکراتی آ رہی ہے وہ خیر اور شر کا مارکا لڑنے والی قوم اسلام تھی، ملت اسلامیہ۔ ملت اسلامیہ گھٹنے نہیں ٹیک رہی، کئی لوگ لبرل ہو رہے ہیں، مگر کئی لبرلزم کے خلاف کام کرنے والے اٹھ کر منظر عام پر آ کے انہیں ایکسپوز کرتے ہیں، ڈی ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ کچھ ڈی ایکسپوز کرتے ہیں، نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، جدید دور کی خواہشات ہے، لبرل ہونا ضروری ہے، میرا جسم میری مرضی ہے۔ دوسری طرف سے پھر اکابرین، علماء، کام کرنے والے، شیخ، مشائخ، حافظ، عالمائے، عالم، دیندار، دائی، مجاہدین، محدثین، فقہا، قاری، بزرگان دین اٹھ کر دلائل سے مقابلہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ کا ہو سکتا ہے ظاہری، پر اس کا اصل مالک ایک ہی ہے، تو حکمرانی بھی اسی کی ہوگی۔ آپ کے الفاظوں سے، آپ کے الفابیٹ سے آپ یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتے کہ میں اپنے جسم کو جیسے چاہوں چلاؤں، نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ محتاج ہو پانی کا ایک قطرہ اپنے گلے سے نیچے اتارنے کے لیے بھی۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اندر چاروں طرف علمی دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں پہنچانے کا ارادہ فرمایا جہاں حضرت ابراہیم نے خانہ تعمیر کیا ہوا تھا، سرزمین۔ اس سرزمین کو اس دور میں ارض ریحان کا نام دیا تھا، جس میں کنانیوں کا قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو اریحا، جابرین کے شہر کی طرف لے جاؤ جہاں ارض مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی مصر کی غلامی سے نجات دلا کے مصر سے روانہ ہوتے ہیں۔ ابن کثیر تو لکھتے ہیں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے ارض مقدس کی طرف آتے ہیں جس میں کنانیوں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ بنی اسرائیلیوں کو سخت نظر آئے، ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ قرآن مجید نے ان قوم کو جابرین کے نام سے، جبر کرنے والوں کے نام سے، جابرین کے نام سے یاد کیا۔ بنی اسرائیل نے ان سے مقابلہ کرنے سے ڈر گئے کہ نہیں جی ہم کہاں گئے، اے موسیٰ کہاں لے آیا تو ہمیں، ہم تو فرعون کے پاس تھے، یہ تو کہاں لے آیا، کنانیوں کا قبضہ ہے ادھر تو۔ حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اسی بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ وہ حضرت موسیٰ سے اس انداز میں مخاطب ہوئے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں ہیں، پس تو تیرا رب جانو لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اے موسیٰ تو خود جا کے لڑ، ہم تو نہیں جاتے۔ تو نے دیکھا نہیں کتنے سالوں تک مصریوں نے، فرعونیوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یہ قوم اندر سے ہمت توڑ چکی، ہمت ہار چکی، امید سے نا امیدی لے لی۔ اب جب یہ پہنچے موسیٰ ہم تو نہیں جاتے، تو جا موسیٰ، ہم نہیں جائیں گے، تو جانے تیرا رب جانے، تو لڑ، جب ہو جائے فتوحات تو ہمیں بتا دینا، ہم یہیں بیٹھ جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں مصریوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ پہلے ان کا رونا دھونا کیا ہے، اے اللہ ہماری مدد کر۔ جب مدد کے لیے موسیٰ آئے ہیں تو پھر موسیٰ پر یقین بھی نہیں رکھتے اور اللہ پر توکل بھی نہیں رکھتے۔ تو پہلی نافرمانی ان کی یہی ہوئی، اللہ نے ان کو غلامی سے نجات دلائی۔
نجات دلائی بجائے اس کہ وہ اس نعمت خداوندی پر شکر ادا کرتے، انہوں نے باغیانہ روش اختیار کی اور حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی نافرمانی کی پاداش میں وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ یہ وہی نقطۂ نظر، نقطۂ پوائنٹ ہے جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، جس کا میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام آپ لوگ اور ہم لوگ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ کام اللہ ہم سے مجبوری میں کروائے گا۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے آنے والے نوجوان کے نسلوں کے ایمان کی، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے گھر کے بچے آوارہ گردی میں پی ایچ ڈی کر لیں گے، پھر ہم بولیں گے کہ ہم کو صحیح کہا گیا تھا کہ ان کے ایمان کی جنگ لڑو۔ آج ہم نہیں لڑ رہے۔ تو کیا ہوا؟ اسی نافرمانی کی پاداش میں وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ آخر کار 40 سال کی صحرائے نواری کے بعد موسیٰ کو ارض مدعو کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ساتھ ہی فرشتہ اجل نے آ کر پیام مرگ دیا ہے کہ اب حکم الہی آیا ہے، اپنے رب کی طرف سے پیغام اجل کو، موت کو قبول فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ یہ ایک بڑا تاریخ میں قصہ بھی آیا ہے کہ ملک الموت پہلے سامنے آ کر کہا کرتا تھا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کو چلنا ہے۔ موسیٰ کے سامنے آ کر کہا، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء ہیں، اور ایک کھینچ کے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جنت کی حوریں مقام موت کا فرشتہ، مقام موت کا فرشتہ، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مجھے یاد دلائیے گا، میں اس کو کھینچ کر اس کی فوٹو بھی بھیج دوں گا اور انشاءاللہ اپلوڈ جب کروں گا تو اس پہ لگا بھی دوں گا۔ تو جب آنکھ باہر ہو گئی تو وہ روتا ہوا گیا، اللہ تیرے بندے موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس کی آنکھ صحیح ہوئی اور نیچے آئے، کہا اے موسیٰ یہ تیرے سامنے جو بیل کھڑی ہے اس پر ہاتھ رکھ۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تیری عمر اتنے سال بڑھا دی جائے گی۔ کہا اس کے بعد بھی موت ہے؟ تو کہا جب موت تب بھی آنی ہے، اب بھی آنی ہے۔ پھر کئی جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ ایک سیب ہے اور کئی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ سونگنے کو دیا۔ بہرحال الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیزیں لکھی آتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ملک الموت پوشیدہ آنے لگا۔ تو کیا ہوا کہ پیغام اجل کو قبول فرمائے اور آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ بس یہی بات ختم کرتے ہیں اور بنی اسرائیل ارض مقدس میں اسی چیپٹر کا الف ہم عقل پڑھ لیں گے اگر زندگی رہی، وفا کی زندگی نے اللہ کے حکم سے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ جو کچھ کہا کمی پیشی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور تمام یہ بیانات انشاءاللہ آئندہ ٹک ٹاک پر اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام پر، فیس بک پر اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوں گے۔ ادھر سے چاہ کے آپ سن بھی لیں، محفوظ بھی رہیں گے۔ ادھر ہم مر جائیں گے مگر یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ہماری مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنوں سے، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔